ہمارا موضوع تو چل رہا تھا، وہ چلائیں گے کس طرح۔ پچھلا جمعہ سود کے حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے کہ آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، چونکہ سود ایسا موضوع ہے جو چند جمعے طلب کرتا ہے تاکہ سود کی وضاحت آ جائے، وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آج 3 چیزیں عرض کرنی ہیں، اور وہ تینوں چیزیں پوری قوم کے سامنے بھی ہیں اور عیاں بھی ہیں، اور پوری دنیا نے بھی دیکھا۔ پہلی چیز، ہماری عدالتوں کا مساجد کو گرائے جانے کے متعلق فیصلہ دینا۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ایسے فیصلوں کی کیا اہمیت ہے؟ مختصر یہ ہے کہ کوئی اہمیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ دوسری بات، سورہ بقرہ کی آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس آدمی سے بڑا ظالم کوئی شخص نہیں، اللہ کہتے ہیں، جو لوگوں کو مساجد میں آنے سے روکے۔ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ دوسرے نمبر پر وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، مساجد کو ویران کرنے کے لیے سعی اور کوشش کرے۔ مساجد کو ویران کرنا، مساجد میں آنے سے روکنا صرف نہیں ہے، مساجد کی تعمیرات کو، ظاہری شکل کو ختم کرنا، یہ بھی وَسَعَى فِي خَرَابِهَا میں ہے۔ اس کی اسلام کے اندر قطعاً اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب جس جگہ پر مسجد بن جاتی ہے، مسجد کی زمینی سطح گہرائی سے گہرائی تک مسجد ہے، آسمان تک مسجد ہے، اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مساجد کے مینار سے زیادہ بلند تعمیرات مت کرو، تاکہ مسجد کا نشان واضح آئے، بلند ہو۔ ایسے فیصلوں کی شرعی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ کیا ہم ایک اسلامی ملک کے اندر ہیں؟ کیا ہم اسلامی ملک کی قوم اور رعایا ہیں؟ کیا ہماری یہ عدالتیں، ان کے جج اسلامی ملک کے جج اور قاضی ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسجد کو گرانے کا حکم دیا یا گرایا ہے؟ ایک مسجد، وہ مسجد زرار ہے، جو مسجد زرار ہے، جس کا ذکر تفصیلاً 11ویں پارے کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور وہ حکم بھی اللہ نے دیا تھا۔ اور کیوں؟ اس کے مقابل مسجد قباء اس کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اہل ایمان کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے مسجد ضرار کی بنیاد رکھی گئی، گرانے کا حکم ہے، اور کوئی مسجد نہیں ہے ایسی۔ پھر یہ موضوع لمبا ہے، میں 2 حدیثیں بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ انی لأہم بأہل العرض عذابا،
جب کسی زمین والوں کے لیے میں اپنے عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہوں، میرے لیے اہم ہو جاتا ہے عذاب بھیجنا، ضروری ہو جاتا ہے، تو اس وقت فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِينَ بُيُوتِي، میری نگاہ میرے گھروں کو بنانے والوں کی طرف جاتی ہے، ان کو دیکھتا ہوں کہ میرے گھروں کو کس کس نے بنایا ہے، ذاتی جسمانی محنت سے لے کر اس کے اخراجات دینے تک یہ تمام طبقے شامل ہو جاتے ہیں اس میں۔ پھر تو اللہ کہتے ہیں فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِينَ بُيُوتِي، میں اپنے گھروں کو بنانے والے تعمیر کرنے والوں کی طرف دیکھتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر وَالْمُتَحَابِّينَ فِي، اور میں اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کی طرف دیکھتا ہوں کہ مجھ سے محبت کون کرتا ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ کے گھر کو بناتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے وہ پہلے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، جو صبح سحری کے وقت مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ جب میں ان تین لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے صرفت عذابی، میں اپنے عذاب کو پھیر دیتا ہوں، روک دیتا ہوں پھر ان سے۔ اس میں کون آیا ہے؟ پہلے نمبر پر إِلَىٰ عُمَّارِينَ بُيُوتِي، میرے گھروں کو بنانے والے۔ اس کے برعکس جو اللہ کے گھروں کو توڑتے ہیں یا اللہ کے گھروں کو توڑنے کا آرڈر دیتے ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے، پھر وہ وسعا فی خرابہا کے اندر آتے ہیں۔ ایسے فیصلوں کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ اسلامی ملک ہے اور پوری قوم مسلمان ہے، یہ جج بھی مسلمان ہیں، تو ان کو ایسے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اہل ایمان کے جذبات سے نہ کھیلا جائے، اہل ایمان کے جذبات سے نہ کھیلا جائے۔ جب اہل ایمان کے جذبات کی قدر کرنے والا روئے زمین پر نہیں ہوتا تو اللہ ان کے اہل ایمان کے جذبات کی قدر پھر کرتا ہے اور دکھاتا بھی اللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ اس کی پوری تاریخ دیکھنی ہے تو بیت المقدس کی تعمیر کے شروع کے مراحل کو دیکھ لیں، آپ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا گزرا، کیسے گزرے حالات۔ تو یہ آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ایک روایت حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں قرہ ارض کے رہنے والوں کے لیے اپنے عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہوں تو پھر میری نگاہ اس وقت تین آدمیوں کی طرف جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ جُلَسَاءِ الْقُرْآنِ، قرآن پڑھنے والوں کی طرف، قرآن پڑھنے والوں کی طرف۔ اور دوسرے نمبر پر وَعُمَّارِ بُيُوتِي، میرے گھروں کو بنانے والوں کی طرف۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وَوُلْدَانِ الْإِسْلَامِ، اسلام کی اولاد کی طرف۔ اسلام کی اولاد کون ہے؟ اہل ایمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں۔ جب ان تین کی طرف میری نگاہ جاتی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ سَكَنَ غَضَبِي، میں اپنے غضب کو، اپنے غصے کو پھر اس وقت روک دیتا ہوں۔ مساجد کو گرانے کا حکم دینا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ فیصلہ دینے والے بھی اپنے فیصلے سے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اور ایسے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے اور کرانے والے بھی اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، وہ بھی مستثنیٰ نہیں ہے، وہ بھی مستثنیٰ نہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی فرما برداری کرنا جائز نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے مخلوق کی اطاعت کرنا کسی مخلوق کے لیے فرداً بھی اجتماعی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اس وقت اللہ تمہارا عذر قابل قبول نہیں فرمائیں گے۔ اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک ہے،
اسلامی ملک کی اساس یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اگر اللہ کے گھر اسلامی ملک کی حدود میں یہ نشانی نہیں بن سکتے تو اس ملک کی شہادت کے لیے کہ اسلامی ملک ہے پھر اور کون سی علامات ہیں؟ آپ کی عدالتوں کے فیصلے قرآن اور احادیث کے خلاف ہیں، وہ بھی علامت نہیں ہے۔ آپ کے اداروں کے فیصلے، طور طریقے، رشوت خوری اور رشوت لینا دینا، یہ بھی قرآن اور احادیث کے خلاف ہے، یہ بھی مملکت کی ترجمانی نہیں کرتے تو کون کرتا ہے پھر؟ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنا حصہ اس آواز اٹھانے کی شکل میں ڈالنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے ہاں کہہ سکیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے ایک عورت لکڑی کی گٹھڑیاں لے کر کے گئی تھی، اور نیت یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ میرے یوسف کے خریدار کون تھے تو میں اپنا نام شمار کر سکوں۔ یہ تو ہم کر سکتے، تو پہلی بات تو یہ عرض کرنی تھی، ایسے فیصلوں کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک مسئلہ آیا، پاکستان کی بچی نے بہر بیان دیا کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے مردوں کو۔ نکاح کیوں کرتے ہیں؟ نکاح کیوں کرتے ہیں؟ میں مختصراً سمجھاتا ہوں۔ نکاح اسلام کے اندر مسلمان مرد مسلمان عورت کی عفت اور پاک دامنی کی ضمانت دیتا ہے۔ نکاح جن قوموں میں نکاح کا رواج نہیں، نکاح نہیں، زنا کو ترجیح دیتے ہیں، آپ ان قوموں کی نسل کو بھی دیکھیں، ان کی تاریخ کو بھی پڑھیں، اور احادیث میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے حصے میں صاحب النسل اولاد نہیں آتی، پتھر آتے ہیں۔ پتھر کا مالک ہے وہ، نسل کا مالک نہیں ہے، نسب کا مالک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح مسلمان مرد اور عورت کی عفت پاک دامنی کو ضمانت دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ نکاح مسلمانوں کی اولاد کو صاحب النسل حسب نسب کی حفاظت کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم نہ لکھتے کہ فلاں بن فلاں، رقیہ بنت محمد، کلثوم بنت محمد، زینب بنت محمد، فاطمہ بنت محمد، یا ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عائشہ بنت صدیق اکبر، حفصہ بنت عمر فاروق، یہ نہ ہوتا پھر۔ یہ نکاح ضمانت دیتا ہے، نکاح ضمانت دیتا ہے، اور یہ نکاح ایسا اسلام کا قانون ہے، ایسا عفت اور پاک دامنی کا قانون ہے کہ آپ کو معاشرے کے اندر سر اٹھا کر چلنے کی اجازت دیتا ہے پھر، ورنہ سر جھکا کر چلیں گے آپ۔ تو لہٰذا ایسی باتیں بھی اسلام سے بغاوت ہے، نظریہ پاکستان سے عداوت اور بغاوت ہے، مملکت پاکستان کے فکر اور سوچ نظریے کے ساتھ بھی بغاوت اور عداوت ہے۔ اسلام ایسے قوانین کو نہ برداشت کرتا ہے، نہ اسلام نے ایسے قوانین کو نافذ کرنے کی اجازت دی ہے۔ میں اس کی دلیل دے دیتا ہوں، ایک قرآن سے بہت سی دلیلیں ہیں لیکن ایک دلیل سورہ ممتحنہ سے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب آپ کے پاس اہل ایمان عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے، یبایعنک آپ سے بیعت کرتی ہیں، وہاں 6 چیزیں ذکر کی اللہ رب العزت نے کہ ان پر آپ ان سے بیعت لیں۔ پہلی چیز ہے علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ بیعت کا پہلا جز، پہلا حصہ کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دوسرا ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، تیسرا زنا نہیں کریں گی، اگر نکاح نہ ہوتا تو زنا پر بیعت نہ ہوتی، اور چوتھا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو یہ عورتیں قتل بھی نہیں کریں گی، اور پانچواں ولا یاتینک ببہتان،
کسی پر الزام تراشی کرتے ہوئے بھی نہیں آئیں گی، بہتان بھی نہیں لگائیں گی۔ اور چھٹا ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، نیکی کے معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، نیکی کے معاملے میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کریں گی۔ اگر ان 6 شرائط پر یہ عورتیں 9 عورتوں کا ذکر ہے احادیث کے اندر، آپ سے بیعت لیتی ہیں تو ان 6 بنیادوں پر ان سے بیعت لے، ان 6 چیزوں کا اقرار کروائیں، اعتراف کریں یہ بیعت پر، تو پھر یہ ہے فبایعہن، آپ ان کی بیعت لیں۔ اور پھر اس کے بعد حکم ہے واستغفر لہن اللہ، ان عورتوں کے لیے دعائے مغفرت بھی اللہ سے کریں۔ پھر تو نبی نے بیعت لی ان عورتوں سے، یہ 9 عورتوں کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سی عورتوں کا ذکر آتا ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے، اور یہ بیعت بار بار لی گئی ہے، بار بار بھی لی گئی ہے۔ مردوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے، لیکن مردوں کی بیعت کے اندر قرآن میں اس طرح کی جزیات کا ذکر نہیں ہے، لیکن احادیث کے اندر اس طرح کی جزیات کا مردوں کی بیعت کے اندر بھی ذکر ملتا ہے۔ تو بیعت نہیں کی عورتوں سے، وہاں بنیادی چیز ہے ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، اگر زنا کرتی ہیں تو پھر سزا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں حد زنا نافذ بھی فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا کسی عورت کا یہ کہنا کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ایسے مرد عورت رہ سکتے ہیں، اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں، اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنی عفت اور پاک دامنی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، اپنی نسل کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایسے قوانین کی اسلام کے اندر اجازت نہیں، نہ ایسی بات کی اجازت ہے۔ یہ اسلام سے بغاوت ہے، اسلام کے قوانین سے بغاوت ہے، اور جو اسلام اور اسلام کے قوانین سے بغاوت کرتا ہے پھر سورۃ الحجرات کی آیت مسلمانوں کو کیا کہتی ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ پھر تو لہٰذا اسلام کے اندر نہ ایسے بیان کی گنجائش ہے، اور نہ ایسے ہی اعمال اور افعال کی گنجائش ہے کہ اسلام کے حکم کو چھوڑ کر خواہشات کو اپنایا جائے۔ اسلام خواہشات کو زد مارتا ہے، ضرب مارتا ہے، خواہشات کی دل آزاری کرتا ہے اسلام۔ اس لیے یہ آیت کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، ان چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 عورتوں سے بظاہر بیعت فرمائی ہے، لیکن اور عورتوں سے بھی بیعت لی گئی ہے۔ کوہ صفا مروہ یہ 2 پہاڑی ہیں، صفا پر بیٹھ کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کو دہرایا ہے بار بار، اور مردوں سے صحابہ مسلمان مردوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے۔ اور بیعت کے یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں سے سن کر، مردوں کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر عورتوں تک پہنچائے ہیں۔ حضرت عمر ہیں درمیان میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو لہٰذا اس طرح کے نہ بیان کی گنجائش رہتی ہے اور نہ اس طرح کے اعمال کی گنجائش ہے۔ تیسری بات میں یہ ساری باتیں عذر شرع کر رہا ہوں، اس کو سیاسی مت سمجھے آپ حضرات، دین کے اعتبار سے میری ذمہ داری ہے، اور یہ دین کے اعتبار سے سیاست کرنا بھی نبی کی سنت ہے۔ حجر اسود کی تنصیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دینی منصبی سیاست کا آغاز فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات جو اہم ہے ہمارے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیات یہ کلمہ اہل ایمان کے لیے شعائر اللہ ہے، شعائر اللہ کی حیثیت ہے۔ ان کی تعظیم کرنا، ان کی تعظیم کرانا، ان کا احترام کرنا، ان کا احترام کرانا تمام اہل ایمان پر باہمی لازم اور ملزوم ہے، لازم اور ملزوم ہے۔ ہماری تقدیر کے تو مالک وہ ہیں جو کتابیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اس کتاب پر بسم اللہ بھی لکھا ہوا ہے، کلمہ بھی لکھا ہوا ہے، بسم اللہ بھی لکھا ہوا ہے، کلمہ بھی لکھا ہوا ہے۔
یہ میری اور آپ کے لیے قابل غور اور فکر بات ہے کہ میرے ووٹ سے وہاں پہنچے بسم اللہ کی توہین کرنے کے لیے، میری اور آپ کے ووٹ سے پہنچے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تذلیل کرنے کے لیے، میری اور آپ کے ووٹ سے پہنچے، یقیناً اس کتاب کے اندر قرآن کریم کی آیات بھی ہوں گی جن کی تذلیل کی گئی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اسلامی ملک ایسا ہوتا ہے؟ اسلامی ملک، اسلامی قوم کے نمائندے ایسے ہوتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی، جن کو سورۃ الفاتحہ نہیں آتی، وہ میری اور آپ کی نمائندگی کرنے کا دین شرعی اعتبار سے حق نہیں رکھتا۔ پھر اگر یہ زیادہ اہل ہیں تو فاروق اعظم کے بارے میں فیصلہ کیا کرو گے؟ فاروق اعظم کو تو انگلش نہیں آتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انگلش نہیں آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کو تو انگلش نہیں آتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان کو انگلش نہیں آتی تھی، علی المرتضیٰ کو نہیں آتی تھی، حسن بن علی کو نہیں آتی تھی، معاویہ بن ابی سفیان کو نہیں آتی تھی، دیگر خلفاء امت اسلامیہ کو نہیں آتی تھی، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرو گے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے سورۃ الحج کے اندر وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شعائر کی، علامات کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس دل سے امید رکھی جا سکتی ہے جس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ جس دل کو شراب کی بھاپ ملتی ہے، جس دل کو نشہ کی بھاپ ملتی ہے، یا جس دل کو حرام ماکولات کی بھاپ ملتی ہے، وہ دل کبھی بھی میری اور آپ کی دینی نمائندگی نہیں کر سکتا، چاہے وہ مولوی ہی کیوں نہ ہو، مولوی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فاروق اعظم کی سیرت کو پڑھو، فاروق اعظم کے دور میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم تلوار کو شعار نہیں بنا سکتا تھا، گھوڑ سواری کو شعار نہیں بنا سکتا تھا، یہ اسلامی شعائر ہے۔ فاروق اعظم نے اپنے دور میں ان شعائر کو غیر مسلمین کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کیا ہمارے نمائندے ہیں؟ لیکن بالواسطہ میں اور آپ بھی گنہگار ہیں کہ میں نے اور آپ نے ووٹ دیا ہے، میں نے ذاتی طور پر ووٹ نہیں دیا لیکن میں مثال دے رہا ہوں، لیکن ہم گنہگار ہیں، ہم نے ووٹ دیا ہے، ہم نے ووٹ دیا ہے، ہم نے اسی لیے ووٹ دیا کہ اللہ کے نام کی توہین کرے، ہم نے اسی لیے ووٹ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو میرے اور آپ کے ایمان کی پہچان اور علامت ہے اس کی توہین کرے؟ کیا ہم نے اسی لیے ووٹ دیا کہ قرآن کریم کی توہین کرے؟ کیا ہم نے اسی لیے تو ان کو ووٹ دیا کہ ارکان اسلام کی توہین اور تذلیل کریں اور ہماری نمائندگی کا اختیار جتلائیں؟ یہ حق نہیں ہے، لیکن اس کے ذمہ دار جہاں پہلے نمبر پر وہ ہیں، میں اور آپ بھی ہیں، اس لیے مجھے اور آپ کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ تین چیزیں مساجد کو گرانے کا حکم دینا غیر شرعی، اس پر عمل درآمد کرانا بھی غیر شرعی، اور دوسرے نمبر پر مرد عورت کا بغیر نکاح کے رہنا، یہ بات بھی غیر شرعی ہے، میں نے دلیل دے دی ہے، اور تیسرے نمبر پر شعائر اللہ کی توہین اور تذلیل کرنا یا کرانا یا اس کے اسباب مہیا کرنا، جتنی مراحل بھی داخل ہوں گے مرحلہ با مرحلہ، جتنی لوگوں کا بھی اس میں کردار ہوگا وہ سارے گنہگار ہوں گے۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب فتح مکہ ہوتا ہے، بیت اللہ کے اندر بت رکھے تھے، 360 بت موجود تھے، لیکن جب اسلام آیا، اسلام کی حقانیت آئی اور وحدہ لا شریک اللہ کی صدا بلند ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت اللہ کو بتوں سے پاک فرمایا ہے، پھر وہاں چھوڑا نہیں ہے، پاک کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا حصہ، اپنی آواز کا ڈالنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں کہ ہم نے اپنا حق بلند آواز کی شکل میں کیا تھا، یا اللہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، جیسا کہ احادیث پڑھیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور صحابہ کو خطاب بھی فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، تم اس کی گواہی دیتے ہو؟
صحابہ نے کہا تھا کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، اپنا منصب فریضہ کی آواز ہم تک پہنچا دی، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اعتراف صحابہ سے کروایا تھا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔